اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ صرف انسانوں کو رزق نہیں دیتا، جانوروں کو بھی روزی دینے والا وہی ہے، پتھروں کو روزی دینے والا وہی ہے، درخت کو روزی دینے والا وہی ہے، چرند کو روزی دینے والا وہی ہے، پرند کو روزی دینے والا وہی ہے، درخت کو روزی دینے والا وہی ہے۔ ہر ایک کی روزی کا رزاق اللہ رب العزت جل جلالہ، اور اسی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تم یہ دیکھ رہے ہو کہ روزی میں کشادگی ہے، فراوانی ہے، اور اگر کسی کے یہاں تم دیکھ رہے ہو کہ روزی میں تنگی ہے، تو کس کی وجہ سے ہے؟ تو اللہ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے کشادگی فرما دیتا ہے۔ اور خود اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی زمین پر ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ روزی رساں وہی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ البتہ اس نے ضرور یہ فرمایا کہ گھر بیٹھ کر کے مفلوج ہو کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے تو مجھے گھر بیٹھے مل جائے گا، نہیں، بلکہ مسجد میں رہنے والوں سے بھی فرمایا کہ نماز ادا کر کے نکل جاؤ مسجد سے۔ وہ بھی کون سی نماز؟ جمعہ کی نماز۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب تم نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ۔ کیا کرو زمین پر پھیل کر؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ محنت کرنا، روزی تلاش کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور روزی عطا کرنا یہ رب قدیر جل جلالہ کی ذمہ ہے۔ تو کوئی سوچے کہ میں بیٹھا رہوں گا، وظیفے کھینچوں گا، اور تکیے کے نیچے سے 1 کروڑ نکل آئے گا، گدے کے نیچے سے 2 کروڑ نکل آئے گا، تو نہیں۔ وابتغوا من فضل اللہ، نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رزق تنگ کیسے ہوتا ہے؟ مندی کا شکار انسان کیسے ہوتا ہے؟ بے روزگاری کا شکار انسان کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے۔ آج ذرا دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابند، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ اپنی اولاد کو ہم نماز کا حکم دیں۔ کون باپ آج ایسا ہے جسے سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہو کہ میرے بیٹے کی 1 وقت کی نماز قضا نہ ہو؟ نہیں، پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ بیوی نماز پڑھی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ بچی نماز پڑھی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ مجھے بتائیے، ہر چیز کے لیے آپ وقت نکالتے ہو اور اہل و عیال کا خیال کرتے ہو، نماز کے لیے کیوں خیال نہیں کرتے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا 1 مرتبہ کسی چیز کا حکم مل جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اس کا 1 مرتبہ آرڈر مل گیا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ نے 1 مرتبہ نہیں، کم و بیش قرآن مقدس میں 300 مقامات پر فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، صبح 10 بجے کا ٹائم دیا، آپ بینک میں سروس کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں سروس کر رہے ہیں، آپ کا ٹائم ہے 10 بجے کا صبح، آپ کو ڈیوٹی ہاورز بتا دیے گئے کہ 10 بجے پہنچنا ہے، 10 سے شام کو 6 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، تو رات بھلے جگے ہوں لیکن 10 بجے سے پہلے 10 بجے سے پہلے ڈیوٹی پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ معلوم کر لیتے ہیں کہ راستے میں ٹریفک تو نہیں ملے گی، یہ وقت رش کا تو نہیں ہے، اگر ہے تو 10 منٹ پہلے نکل جاتے ہیں تاکہ ہماری ڈیوٹی کے ٹائم میں فرق نہ ہو۔ کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں؟ 8 گھنٹے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچوں کے سلسلے میں آپ دیکھیے، 7 بجے کی اسکول ہے یا 8 بجے کی اسکول تو ماں 6 بجے اٹھ جائے گی، بچے کے کپڑے پریس کرے گی، بچے کے جوتے پالش کرے گی، بچے کو تیار کرے گی، بچے کو ناشتہ کھلائے گی، بچے کو سب کچھ کرے گی، تیار کر کے بس اسٹاپ پر لے جائے گی، جہاں بس آتی لے جا کر بٹھا دے گی تاکہ اسکول کی بس نہ چھوٹ جائے اور بچہ اسکول میں لیٹ نہ۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1 مہینے کی سیلری آپ کو آپ کا باس یا آپ کی کمپنی کا مالک یا آپ کا سیٹ آپ کو دے گا، نہ آپ کے سیٹ نے آپ کو زندگی دی، نہ آپ کے سیٹ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں،
نہ آپ کے سیٹھ نے آپ کو زبان دی ہے، نہ آپ کے سیٹھ نے آپ کو کان دیے ہیں، نہ آپ کے سیٹھ نے آپ کو پیر دیے ہیں، نہ آپ کے سیٹھ نے آپ کو کچھ اور دیا ہے، نہ آپ کے سیٹھ نے آپ کو زندگی دی ہے، نہ آپ کے سیٹھ نے آپ کو عزت دی ہے. یہ سب کچھ تو اس نے، لیکن جو چند ٹکڑے چند روپیے دیتا ہے تمہیں اس کے ہر ٹائم کا خیال ہے، اور جس کریم نے پورا وجود تمہیں عطا فرمایا اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں. ارے تنگی کی شکایت کر رہے ہو تم روزی کی، جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ کے اندر جس کے دستے قدرت میں سب کا رزق موجود، اور خود ہی نہ جھکو، اپنے اہل و عیال کو بھی جھکاؤ. جب تم اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو گے اور خود بھی نماز پڑھو گے، اس میں ہر چیز پر تم صبر کا دامن تھامے رکھو گے، تو اللہ فرماتے نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے. خدا کی قسم، سیٹھ وعدہ کر کے مکر سکتا ہے اور خدا کا وعدہ حق ہے، اس نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا. تمہیں سیٹھ کے وعدے پر بھروسہ ہے، خدا کے وعدے پر نہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کے سلسلے میں سختی کرتے ہوں، پیار سے محبت سے ڈرا کر سمجھا کر بجھا کر نماز کا پابند نہیں. جوان بچے ہو گئے اور انہیں پاکیزی پاک رہنے کے مسائل بھی نہیں معلوم، نماز کے مسائل بھی نہیں معلوم، کچھ جمعہ کو جاتے ہیں جیسے تیسے، بس 2 رکعت پڑھ کر بھاگ آئے. بس قرآن کے اس اسلوب پر قربان جائیے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو، اہل و عیال کو نماز کا حکم، تو خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میں تم سے روزی تھوڑی مانگتا ہوں، میں تم سے نہیں مانگتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقک، ہم تم کو روزی عطا کریں گے. ارے آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر عاجزی کا اظہار کرے اور میرا مولا اسے بھوکا رکھے؟ ارے بندہ تو جھک تو جا اس خدا کی بارگاہ میں، مولا تجھ پہ رزق کے دروازے کھول دے. رزق کے دروازے، بہت سارے لوگ جو تندرستی کے شکار ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، تو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق کے دروازے کون سے ہیں جن دروازوں کو کھول دیا جائے تو روزی وافر مقدار میں ہمیں نصیب ہو جائے؟ تو آج اس میں کے ایک دروازے کا میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ 4 سیٹرڈے تک 4 ہفتہ واری اجتماع میں رزق کے مختلف دروازے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان دروازوں سے آپ روزی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں. سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اور قرآنی آیات سے میں جو باتیں پیش کروں اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں شک، ڈاؤٹ، شبہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا چیلنج جس طریقے سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو تھا، آج کے دور کے لوگوں کو بھی ہے، اور اس کتاب کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ کل کسی میں تھی، نہ آج کسی میں ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس رہے گی. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا وہی ہوگا، اور وہ 100% اس پر یقین رکھنا یہ تقاضۂ ایمان میں سے ہے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان کسی پیشن گوئی کرنے والے کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے دن اسکول نہیں بھیجتا. جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ کل بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے، اخبار کے اندر آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا، اسکولیں بند ہو گئیں، آپ کو چھٹی مل گئی. کل کی خبر اگر کوئی ماہر موسمیات دے دے تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن کے سارے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، اس کی بات کو تو سچی سمجھتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ جس نے کہا کل بارش بے پناہ ہونے والی ہے تو بارش ہو بھی جائے، ایسا ضروری نہیں. لیکن میرے مولا کی بات پر اتنا یقین مسلمان کو ہونا چاہیے جتنا مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے. لیکن آج کا مسلمان اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین کے سلسلے میں کمزور نظر آتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی بہت ساری شان، ان شانوں میں سے ایک شان رزق دینا بھی ہے. روزی کا رزاق کون ہے؟ بولیے، کون روزی دیتا ہے؟ اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے. تھوڑی سی اس کی شان میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں رزق سے متعلق
تاکہ اپنے رب سے تعلق تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور شان رزاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں. اس میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بولیے رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا. رب کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مالک کے بھی اور معنی پالنے والے کے بھی ہے. وہ پالنے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے پالنا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو کھلا کر پالتا ہے، پلا کر پالتا ہے نا. تو اب اللہ عز و جل ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک. تو اب پھر اللہ عز و جل خود دوسرے مقام پر اپنی شان بیان کرتا ہے کہ سارے بندوں تم اچھی طریقے سے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب میں سب کا پالنے والا ہوں، دو چار لوگوں کا نہیں، سارے عالم کا جب میں پالنے والا ہوں تو میری شان یہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. اس کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، تو چونکہ اللہ پالنے والا ہے تو ان خزانوں کی کنجیاں بھی اللہ کے دست قدرت میں ہیں. اور پھر کس طریقے سے اس کا اظہار فرما رہا ہے، یاد رکھیں قرآن کا ایک انداز ہے، جب اللہ نے کہیں کوئی دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر اپنی شان کے متعلق تو فوراً دلیل بھی پیش فرمائی. تو جب اللہ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں تو اس کی دلیل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو. اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا. اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پوری دنیا کے مسلمان کے ذہن کے اندر اس وقت گردش کر رہا ہے. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، عقیدے کی پختگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا بے پناہ ضروری ہے. اور جو بات اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہے وہ بات کون سی ہے؟ یار ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مال کے اعتبار سے تو ہم بہت کمزور ہیں. لیکن کافروں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال ہے. جب ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر ہم فاقے میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، تنگ دستی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں. اور بہت سارے دنیا دار لوگ اس طریقے کی بات بھی کہتے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے ہیں. آپ اتنی نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کی حالت دیکھو، اور معاذ اللہ کہتے ہیں یار اپنے تو بس چلتی ہے اپنی زندگی لیکن دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس. آپ حلال و حرام کا خیال کرتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ پرابلم ہے. ہم تو سب کچھ جو ملا لیکن ہماری حالت دیکھو، بیماریاں آپ کے گھر پر، تنگ دستی آپ کے یہاں پر، پریشانیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. تو لاشعوری طور پر آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور غیروں کو مالدار دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سکون میں ہیں، اور ہماری حالت. اس کا جواب قرآن دیتی، اس کو سمجھو. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، یعنی جس کو دنیا بہت زیادہ دی گئی وہ دنیا کی زندگی پر اترا گئے. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں. تو جن کو دنیا کی متاع دے دی گئی، دنیا کی چیزیں دے دی گئی، وہ اس میں اترا گئے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ. اب قرآن ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا. یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہے، یعنی کافروں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں مل گئی لیکن آخرت میں زیرو، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. مومن اگر دنیا میں تنگ دست ہے تو آخرت میں اسے جنت اللہ عطا فرما دے گا. تو آخرت میں سب سے اہم چیز جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہ پرماننٹ والی جگہ جہاں پر اللہ عز و جل کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا. اب ایک بات عرض کروں گا آیت کی روشنی میں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو شاید نہ ملے، ہے نا. آپ چاہتے بنگلو ہو، گاڑی ہو، نہیں ملتی. لیکن اگر دنیا میں آپ نے
ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور جتنا اللہ نے چاہا آپ کو رزق عطا کیا اس پر آپ خوش رہے، اس لیے کہ آپ کو پالنے والا، ہم کو پالنے والا اللہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کتنا کس کو دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ مہربان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وہ رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر آپ راضی رہے، ہم راضی رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو پھر مولا فرماتا ہے میرے بندے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اگر کوئی بلینر بھی ہے نا تو مر جائے گا تو سب یہیں رہ جائے گا، کچھ لے کر وہ جانے والا نہیں ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے دنیا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی نا، اب آخرت میں تیرا معاملہ یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جو چاہے گا آخرت میں تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو جہاں مسلمان پرماننٹ رہنے والا ہے وہاں جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کے انسانوں کے پاس، کافروں کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مسلمان دنیا میں مال والے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بات یہاں پر کفار کی چل رہی ہے، وہ اپنی دنیا پر اترا گئے، لیکن مومن مالدار دنیا پر اتراتا نہیں ہے۔ مومن مالدار تو دنیا کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس دنیا سے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو مومن کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ حج بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ مسجدیں بھی بناتا ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن وہ مال کو عیاشی پر خرچ نہیں کرتا، گناہوں پر خرچ نہیں کرتا، اس پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ اس مال کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں اور مجھے کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں رزق کے پہلے دروازے کی طرف، کیونکہ پہلے یہ بتا دوں کہ رزق دینے والا کون ہے، بولیے، اس پر پورا یقین۔ تو اب وہ کب رزق عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، اس کا پہلا دروازہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے میں ہمارا گھر ہے، ہماری تجارت ہے، مدینے میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ جانوروں کو، چونٹی کو دیکھ لیجئے، ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے، یا جتنے بھی، اب اللہ مثال دے رہا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں۔ آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے؟ نہیں۔ تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقھا، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے گا۔ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کرو گے، تو ذرا تم دیکھو ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں، ایسے بھی زمین پر مخلوق ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے، لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے ویسے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا۔ اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حق کہو، یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے اس پر بھروسہ کرو، تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو، مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، روزی تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو، کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
اللہ کا فضل تلاش کرو. روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس لیے روزی تلاش کرو, روزی کے لیے گھر سے نکلو, محنت و مشقت کرو, لیکن یہ مت سوچنا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. اب روزی کا پہلا دروازہ, چونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ العظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا اللہ کی شان رزاقیت کے سلسلے میں, اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا. اب پہلا دروازہ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ